الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. السلام علیکم. میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، آج 11ویں پارے کا آغاز اور اس میں سورہ توبہ کی 134 آیات شامل. 5ویں رکوع تک یہ سورہ جائے گی اور اس کے بعد پھر سورہ یونس کا آغاز. سورہ توبہ کے ختم ہوتے ہی قرآن مجید کی دوسری منزل بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گی اور قرآن مجید میں 7 منزلیں. اس طرح 2 منزلیں آج مکمل ہو جائیں گی اور تیسری کا آغاز. تو ابتدا کرتے ہیں 11ویں پارے کی. اس میں وہی کل کا قصہ چل رہا ہے کہ منافقین کا ذکر کہ جو جہاد کے وقت بہانے بنا کر گھروں میں رہ گئے تھے. آیت نمبر 94 اور 11ویں پارے کا آغاز. ترجمہ ملاحظہ کیجیے گا. اب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے. تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے. اللہ نے تم کو تمہارے حالات بتا دیے اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو اور دیکھیں گے. پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا. اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہ جھوٹی قسمیں کھا کر تمہیں یقین دلانے کی کوشش کریں گے. اگر تم ان کی باتوں میں آ بھی گئے اور ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. پھر اللہ آگے منافقین کے بارے بتاتا کہ کچھ منافقین مدینہ میں بھی ایسے ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کہ جو اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہیں ان کے بارے میں آیت نمبر 102. ترجمہ دیکھیے گا. اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں. انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو ملا جلا دیا تھا. قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توبہ فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی گناہگار اپنے گناہوں کا ادراک رکھے اور ساتھ نیک عمل بھی کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول بھی کرتا ہے اور اسے صراط مستقیم کی ہدایت بھی دیتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنی گناہوں پر، اپنے کفر، شرک اور فسق پر اڑا رہے تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو ظالمین کہتے ہیں. آیت 108 سورہ توبہ. اس میں اللہ مسجد ضرار کا ذکر کرتا ہے. وہ مسجد جو منافقین نے اسلام کے خلاف منصوبے بنانے اور ان پر عمل کرنے کے لیے تعمیر کی تھی. اس میں وہ لوگ ہر وقت جب بھی ملتے
بجائے نماز کے ان کا مقصد ہوتا کہ کس طرح مسلمانوں کو ایذا پہنچائی جائے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہوئیے گا۔ ہاں، ان مسجدوں میں ضرور جاؤ جن کی بنیاد اللہ کا تقوی ہے، وہاں جانا اور نماز پڑھنا چاہیے۔ آیت 111، اس میں اللہ صاف بتا رہا ہے کہ اللہ نے مومنین کے نفس جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ تلاوت ملاحظہ کیجیے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں، یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے زیادہ پھر کون سچا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے گا، وَمَنْ أَوْلَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ بے شک کوئی نہیں۔ اس کے بعد قرآن کی محکم آیات میں سے ایک آیت 112، یعنی وہ آیت جس میں بالکل کھول کے بیان کر دیا گیا ہے، جس کی دو تفاسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ آیت ملاحظہ کیجیے گا۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اب یہ 9 نشانیاں کیا ہیں دیکھتے جائیے گا۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ آیت 112 جس میں یہ 9 باتیں بتا دی گئیں کہ یہ لوگ مومنین ہیں۔ اب آیت 116 میں اللہ اپنی بادشاہت کا ذکر فرماتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ آج ویڈیو کے شروع کے حصے میں کچھ آواز کا مسئلہ ہے اور یہ ایک ٹیکنیکلٹی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نصف ویڈیو کے بعد کہیں جا کر یہ مسئلہ حل ہوا، تو ممکن ہے آپ کو آواز کم محسوس ہو، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آیت 122، اس میں اللہ یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں تو یہ طریقہ بہتر ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل آئے، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے
تاکہ دین کا علم سیکھنے اور اس میں سمجھ پیدا تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے۔ اب یہ اس لیے کہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی طرح کی ذہنیت اور طبیعت نہیں رکھتے، تو اللہ نے بھی یہ فرما دیا کہ تمام ہی لوگ دین کا علم ایک جیسا حاصل نہیں کر پائیں گے، تو جن کی طبیعت اس طرف مائل ہو وہ اس طرف آ جائیں، اور جن کی طبیعت دوسرے علوم کی طرف وہ بھی ضروری، تو معاشرے میں ہر طرح کے لوگ چاہیے، اسی لیے اللہ نے یہ بیان بھی فرما دیا۔ سورہ توبہ کی آیت 128، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروا رہے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگو تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک پیغمبر آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اگلی آیت 129 ترجمہ دیکھیے گا، پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تلاوت دیکھیے گا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت 129 تھی اور اس کے ساتھ ہی سورہ توبہ کا اختتام۔ یہاں پر قرآن مجید کی 2 منازل مکمل ہو چکی، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم تیسری منزل کی ابتدا کر رہے ہیں، اور یہ سورہ یونس ہے اور یہ 11واں سپارہ ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یونس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ سورہ یونس کی پوری 109 آیات 11ویں پارے میں موجود، اور اس کے بعد آخری 5 آیات پھر سورہ ہود کی ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 3 کی تلاوت دیکھیے گا، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، تمہارا پروردگار تو اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور پھر عرش پر استوا ہوا، یعنی کہ جا بیٹھا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی جناب میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کی اجازت لے کر۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 10 سورہ یونس، اس میں اللہ جنتیوں کا ایک چھوٹا سا منظر پیش کرتا ہے۔ تلاوت ملاحظہ کیجیے گا،
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجری من تحتها الانہار فی جنت النعیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب جنت کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دعا کیا دیں گے اور کلام کیا کریں گے، وہ دیکھیے گا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ جب وہ ان میں سے ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں کہیں گے سلام۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا یہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین۔ آیت 11 میں اللہ یہ بیان فرماتا ہے کہ اگر اللہ بھی لوگوں کی طرح بدلہ لینے میں جلدی کرتا تو لوگوں کی عمریں کب کی پوری ہو چکی ہوتی۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح یہ لوگ خیر طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد کب کی پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کا بیان کہ جن کو اللہ چھوڑ دیتا، یعنی ان کی رسی دراز کر دیتا ہے اور ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان سے توبہ کی توقع باقی نہیں رہتی۔ اب آیت 12 میں اللہ انسان کی ایک جبلت بیان کرتا ہے، یعنی یہ اس کی فطرت ہے، کوئی بھی انسان ہو وہ ایسا ہی کرے گا۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں۔ اس طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔ اگر انسان کو کوئی ایذا پہنچے، صرف اس کے گردے میں یا اس کی آنکھ میں یا اس کے کان میں یا اس کے دانت میں اچانک درد لگ جائے تو اسے کوئی پیر، فقیر، تعویذ، خانقاہ یاد نہیں رہے گی، فوراً پکارے گا ہائے اللہ۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جب ہم اس کی یہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو پھر تو کون اور میں کون، یہ میرے الفاظ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا اس کی تکلیف دور کرنے میں اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ آیت 22 میں بھی اللہ اسی طرح کی بات بیان فرماتا ہے مشرکین کے بارے میں کہ جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور پانی کی بڑی بڑی لہریں ان کی کشتی کو ڈاواڈول کرتی ہیں تو اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور پھر جب اللہ انہیں ساحل پر لے آتا ہے تو دوبارہ شرارتیں کرنے لگتے ہیں۔ اب قرآن کے الفاظ میں ثم الینا مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے تو اس وقت ہم تم کو بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔ آیت نمبر 26 میں جو لوگ دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام بھی، سند بھی، تحفہ بھی، وعدہ بھی، اور جو کچھ بھی کہہ لیں وہ سب کچھ اس آیت میں حاضر ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور
مزید برآں اور بھی۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی لوگ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور جس میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اب اس سے اگلی آیت میں جہنمیوں کا ذکر، ترجمہ دیکھیے گا۔ اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے۔ یہی دوزخی لوگ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب آیت 28 اور 29 سورہ یونس 11واں پارہ، ان دو آیات میں ان لوگوں کا ذکر کہ جو دنیا میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، مختلف مقبروں اور مزاروں پر الہ بنا دیتے ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا، ترجمہ دیکھیے گا۔ اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوچھتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔ یعنی وہ لوگ کہیں گے کہ دنیا میں ہمارے جانے کے بعد تم نے ہمیں الہ بنائے رکھا اور ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اب چاہے کسی شخص یا بت کی پوجا اس کی زندگی میں، خیر بت کی تو زندگی نہیں ہوتی، شخص کی زندگی یا اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی پوجا کی جا رہی ہے، تو وہ شخص اس بات میں تو کم از کم سچا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے پوجا کرتے تھے، ہم اس سے بالکل بے خبر تھے۔ قرآن مجید کے شروع کی آیت تھی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اب اسی کے ساتھ سورہ یونس آیت 37 ترجمہ دیکھیے گا۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی تفصیل اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کی پہلی آیت کے بعد یہ پھر ایک سند قرآن مجید کی لا ریب ہونے کی۔ سورہ یونس آیت 49، اب اس کی تلاوت کیے بنا چارہ نہیں، ملاحظہ کیجیے گا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک امت کے لیے موت کا وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ اب اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ پیغمبر اپنے نفع اور نقصان میں خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور جب
کسی کی موت کا وقت آ جائے تو نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ اب رسالت کے بعد توحید، آیت 55 اور 56 ملاحظہ کیجیے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور یہ بھی سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی جان بخشتا اور موت دیتا ہے اور تم سب کو اس ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت 68 میں یہودیوں اور عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی کہ ان کے مطابق اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ تو اے جھوٹ بولنے والو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں، تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کرتے ہو جو جانتے نہیں۔ سورہ یونس کی آیت 71 سے 74 تک نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے تھے۔ تو میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سناؤ۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا، اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب یہاں پہ نوح علیہ السلام نے جو فرمایا وہ قرآن کی آیت بن گئی، ملاحظہ کیجیے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں نے تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اور یہ کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب قیامت تک جو جماعت لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گی اس کے لیے یہ آیت مشعل راہ کہ میں تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ہر تبلیغ کرنے والے کو، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے کو یہ چاہیے کہ یہ آیت اپنی زندگی کا مشن بنا لے کہ میں تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر قرآن مجید واقعے کو آگے بڑھاتا ہے کہ لوگوں نے ان کی تکذیب کی، اور جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اللہ نے ان کو کشتی میں سوار کرا دیا، اور پھر جو لوگ کشتی میں سوار تھے اللہ نے ان سب کو بچا لیا اور انہیں پھر دوسری جگہ لے جا کر حکومت عطا فرمائی۔ آیت 99 اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام دنیا کے لوگ ایک ہی دین پر ہو جاتے، سب کے سب ایمان لاتے، لیکن اللہ زبردستی نہیں کرتا،
تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بھی اپنے دل میں کوئی رنج نہ رکھو اور نہ یہ سمجھو کہ سارے کے سارے مومن ہو جائیں۔ آیت ملاحظہ کیجیے گا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن پھر وہ جو اللہ کی مشیت تھی کہ جنت اور جہنم، تو پھر امتحان بھی رکھنا، پھر فیصلہ بھی کرنا اور یہ دیکھنا کہ کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو شعور بھی دیا اور قوت فیصلہ بھی کہ جس طرف جانا چاہو، برائی کی طرف یا اچھائی کی طرف، تمہارا اختیار۔ ہاں، فیصلہ پھر رب کا اختیار۔ اب سورہ یونس کی آیت 109، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر سورہ یونس پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اب 11ویں سپارے کی 5 آیات باقی، لیکن وہ سورہ ہود انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ قرآن مجید خود بھی سیکھیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی دعوت دیجیے، کیونکہ یہ قرآن کا اپنا حکم ہے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔